ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ممکن ہے ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، معاہدہ ہوتے ہی آپ نومت کھل جائے گی، ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ بمباری سے زیادہ آپ نومت کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، فرانس میں ہونے والے G7 اجلاس میں شراکت کروں گا۔ امریکی صدر کا ایران جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کا اشارہ، ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا کہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا تو جنگ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے اور جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کے دعووں کو شاٹ ڈاؤن قرار دیا، کہا امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی، سفارتی سطح پر رابطے جاری ہیں، امریکہ کے ساتھ بیروت پر حملے روکنے سے متعلق بھی پیغامات کا تبادلہ ہوا، اب تک کوئی عملی یا ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ عباس اراغچی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا، کہا اگر اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو پورے خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان اور ایران کے محاذ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور بیروت پر کسی بھی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تنازع کے دوران بھی ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ کویت کے ہوائی اڈے پر حملہ نہیں کیا، ترجمان پاک سالانہ انقلاب کا کہنا ہے ہوائی اڈے پر تباہی امریکی دفاعی نظام میں خرابی سے ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو حملوں کی اجازت دینے کی ذمہ دار کویت اور بحرین ہیں، خطے کے ممالک امریکہ کو سہولت دینے سے باز رہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سفارتی سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں، جارحیت کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کے بھرپور حملوں سے دیا جائے گا، امریکہ کو حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عرب ملکوں کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران نے بحرین اور کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اقدام ہے، ایرانی کارروائیاں خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، لبنانی وزیر اعظم نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ UAE کے صدر مشیر انور پرکاش نے کہا کہ ایران کے کویت اور بحرین پر بار بار حملے ناقابل قبول ہیں، خلیج کے ملکوں کو مضبوط، متحد اور مربوط موقف اپنانا ہوگا، کسی بھی ملک کو ایسے حملوں کا تنہا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے، واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا، پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا، غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان جامعہ معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے، جنگ بندی کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کو 3 دن باقی، سیاسی جلسے جلوس اور انتخابی مہم عروج پر، بلاول بھٹو ضلع غزل کے تحصیل گاہ کوچ میں جلسے سے خطاب کریں گے، آصفہ بھٹو ضلع نگر کی تحصیل۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک، مذاکرات میں تعطل کیوں ہوا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پیپلز پارٹی کے مطالبے پر بجٹ کی تاریخ تبدیل کی، بلاول بھٹو بجٹ پر حکومت سے خود ہفتی مذاکرات کریں گے، پیپلز پارٹی کو ٹیکس، PSDP، BISP صوبوں کو منتقل کرنے اور پیٹرولیم نیوی معاملے پر تحفظات، مزید ٹیکس کے دفعات، پیٹرولیم نیوی اضافے کے بھی خلاف، پیپلز پارٹی کو PSDP میں صوبائی شیئرز پر بھی تحفظات۔
بجٹ آنے سے پہلے ہی ڈرانا شروع کر دیا، متعدد اشیاء پر رعایتی GST ختم کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا ٹیکس نیٹ میں توسیع اور محصولات بڑھانے کے لیے اصلاحات پر غور۔ الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس مراعات بڑھانے یا ختم ہونے کا فیصلہ متوقع۔